السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، جیسا کہ کل میں آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 32 تک تلاوت کی تھی اور کچھ خلاصہ بیان کیا تھا، اسی کے ضمن میں کچھ باتیں رہ گئی تھی خلافت کے سلسلے میں۔ حضرات، یہ رسالت و خلافت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، یہاں تک کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے آخری خلیفہ ہو کر بہت ہی اہم خصوصیات کے ساتھ تشریف لائے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم اور دنیا کی دونوں قوم، جنات انسان کی طرف بھیجا گیا۔ قرآن کریم نے آپ کی بعثت و نبوت کے عام ہونے کا اعلان اس آیت میں فرمایا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے قبضہ میں آسمانوں اور زمین کا ملکیت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت عام ہے اور دوسرے انبیاء کو خاص خاص قوم کے لیے منتخب کرتے تھے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی خلافت و نیابت ایک خاص زمانے کے لیے مخصوص ہوتی تھی اور ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت و نیابت قیامت تک قائم رہے گی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی تعلیمات ایک زمانہ تک محدود رہتی تھی اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کا دین، آپ کی شریعت قیامت تک محفوظ رہے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی کتابیں اور صحیفے سب منسوخ ہو جاتی، بالآخر دنیا سے گم ہو جاتی اور رفتہ رفتہ اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن اور آپ کی بتلائی ہوئی ہدایات یعنی احادیث سب کے سب قیامت تک موجود و محفوظ رہے گی۔ اسی لیے اس زمین پر آپ کے بعد نہ کسی نئے نبی اور نہ رسول کی ضرورت ہے، نہ کسی خلیف اللہ کی گنجائش ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ ہر نبی رسول کے بعد دوسرا رسول من جانب اللہ مقرر ہوتا اور نیابت کا کام سنبھالتا تھا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نظام عالم کے لیے جو نائب ہوگا وہ خلیفۃ الرسول اور آپ کا نائب ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون۔ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت ان کے انبیاء کرتے تھے۔ ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا، اور خبردار ہو جاؤ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں میرے خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، اس کو پوری دنیا تسلیم نہیں کر سکتا۔
5ویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی پوری امت کبھی گمراہی اور غلطی پر جمع نہ ہوگی. یہ پوری امت جس مسئلہ پر اجماع اتفاق ہو جائے وہ حجت سمجھا جائے گا. اسی لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بعد اسلام میں تیسری حجت اجماع امت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی. حضرات، خلفائے راشدین کس کو کہا جاتا ہے؟ خلفائے راشدین ان 4 صحابہ کے خلافت کو کہا جاتا ہے. پہلا خلیفہ صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرا خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور چوتھا خلیفہ حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. خلفائے راشدین کے آخری عہد تک یہ سلسلہ خلافت صحیح اصول پر چلتا رہا. اسی لیے ان کے فیصلے صرف دینی اور ہنگامی فیصلوں کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ ایک محکم دستاویز اور امت کے لیے حجت مانے جاتے ہیں. کیونکہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حق تعالی نے اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے جو ارشاد فرمایا ہے میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس سے دستور مملکت کی چند اہم مسائل معلوم ہوا. اول یہ کہ آسمان اور زمین میں اقتدار اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. دوسرے یہ کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کا نائب اور خلیفہ اس کا رسول ہوتا ہے. اور ضمنی طور پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ خلافت الہیہ کا سلسلہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا تو اب خلافت رسول کا سلسلہ اس کے قائم مقام ہوگا. خلافت راشدہ کے بعد کوئی خلیفہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ یہ ان 4 صحابہ کے ساتھ خاص ہیں. ہاں، کسی ملک یا قوم کا امیر خاص کہا جا سکتا ہے اور اس کا تقرر ملک یا اس خطے کے مسلمانوں کے اکثریت کے انتخاب سے قرار پاتا ہے. حضرات، جیسا کہ پوری دنیا کے الگ الگ ملک کا اسمبلیاں ہیں، اسی طرز عمل کا ایک نمونہ ہے. فرق اتنا ہے کہ عام جمہوری ملکوں کی اسمبلیاں اور ان کے ممبران بالکل آزاد اور خود مختار ہیں، محض اپنے رائے سے جو چاہے اچھا یا برا قانون بنا سکتے ہیں. لیکن اسلامی ملک، اسلامی اسمبلی اور اس کے ممبران اور منتخب کردہ امیر سب ان اصول و قانون کے پابند ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول کے ذریعے لوگوں کو ملا ہے، یعنی قرآن کریم. اور اسلامی اسمبلی یا مجلس شورا کی ممبر بنانے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. پھر ان کی قانون سازی بھی قرآن و سنت کے بیان کردہ اصول کے دائرے میں ہی ہو سکتی ہے، اس کے خلاف کوئی قانون بنانے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. یہ چند باتیں تھیں. اب انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے آیت کی تفسیر کی جائے گی.